اب تک تو مومنہ پہ صرف کام چوری کا ہی لیبل لگا تھا، لیکن اب تو اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنے کا بھی لیبل لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے اب ویڈیو میں دیکھا ہے، میں نے کبھی بھی بچوں کے اوپر بات نہیں کی، لیکن اب مجبوراً مجھے مومنہ کی بیٹی کے اوپر، انمول کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ایسی حرکت کی ہے جس پہ بات کرنا بنتا ہے۔ تھم نیل پہ آپ ذرا انمول کی حرکت دیکھیں جس پر بات کرنا بہت ضروری تھا کہ کام چوری کے ساتھ ساتھ ماں بننے کے شوق میں وہ اپنی باقی اولاد کی تربیت کرنا بھول گئی ہے۔ اس قدر گندی حرکت بیٹی نے کی ہے جس کو گالی کہا جاتا ہے۔ وہیں پر مومنہ اور عائشہ، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ سارا سال شاپنگ، آؤٹنگ، کھانا پینا اور بالوں کو رنگوانا، بالوں کی کٹنگ کروانا، فضول کے باہر پیسے لگانا، اپنا موبائل خریدنے کے لیے اپنا زیور بیچ دینا، لیکن قربانی کے ٹائم پہ شودے بن جانا، قربانی کے ٹائم پہ غربت دکھانا، واہ کیا بات ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جتھوں دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی، کچھ ایسی ہی مثال ہے، تھوڑی میری پنجابی غلط ہو تو مائنڈ مت کیجیے گا، کہ مومنہ جو بڑے بڑے دعوے کر کے بلال اور ثمینہ کے گھر سے نکلی تھی کہ انسان کی عزت نفس پہ جب بات آ جائے اور کچھ سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ تو جی مان لیا نہیں آئیں گے۔ جانے کے بعد، بلال ثمینہ کے آنے کے بعد ایسا بائیکاٹ کیا گیا اس گھر میں جیسے کہ بلال اور ثمینہ نے باہر لکھ کے لگا دیا، علی اور مومنہ فیملی کا ہمارے گھر میں آنا منع ہے۔ اس طرح سے پرمیشن لے کے اس دن آیا گیا جس دن اپنے بیٹے کی مٹھائی دینے آیا اپنی ماں کو یہ علی۔ اس دن تو بڑی پرمیشن لے رہا تھا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، اور ان کے جانے کی دیر تھی کہ بس اس دن سے ہی، کہ جس دن بلال کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، اس دن سے اماں جی کے گھر کا، بلال کے گھر کا تانتا باندھ لیا ہے۔ مانا کہ اماں جی جس گھر میں رہیں گی وہی اماں جی کا گھر کہلائے گا، لیکن یہاں پر مومنہ سے سوال ہے، عزت نفس کہاں گئی آپ کی؟ عزت نفس اب مجروح نہیں ہو رہی؟ لوگ آپ پہ اتنی باتیں کس رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ شرم بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ تم نے آ کے سسرال میں پھر سے ڈیرا ڈالنا شروع کر دیا۔ کبھی ون ڈش پارٹی کا نام، کبھی چھلے کی دعوت کا نام، بقرعید کا نام، چاند رات کا نام۔ یہ چاند رات بلال ثمینہ کے رہتے بھی آئی تھی، اس وقت تو آپ آ نہیں سک رہی تھی، جبکہ زمانے میں گھوم رہی تھیں آپ۔ ہاں، اس وقت تو آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا بلال ثمینہ کو، اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر نے بالکل پرہیز بتائی ہوئی تھی کہ کوئی کام بھی نہیں کرنا، دیور اور دیورانی کی دعوت نہ کرنا، مگر سسرال والوں کی، باقی لوگوں کی دعوت آپ کر سکتی ہیں، چاہے افطاری ہو، سحری ہو، سب کچھ سسرال والوں کی، لیکن بلال ثمینہ کا بائیکاٹ۔ بلال ثمینہ اپنی ثمینہ میکے کیا جاتی تھی، فٹ سے سسرال والوں کی کوئی نہ کوئی دعوت گھر میں رکھ دی جاتی تھی مومنہ کی جانب سے، پلازا پہ۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں ایک بات بولی تھی، مجھے بہت یاد ہے اچھی طریقے سے وہ چیزیں، کہ جہاں پر ان کے والد صاحب کی برسی پر جب بلال نے یہ خواہش، یہ چیز سامنے رکھی والدہ کے کہ ابو جی کی برسی ایک ہی گھر میں ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس وقت تو علی بھائی جو ہیں اس چیز کو مانے نہیں تھے۔ اس وقت تو آنٹی نے کہا سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں کریں، تو آنٹی جی آپ کو بھی یاد دلانا پڑے گا کہ قربانی بھی پھر سب اپنے اپنے گھر کرتے، لیکن نہیں، سوری، مومنہ کیسے قربانی کر سکتی ہے؟ کیونکہ مومنہ تو اپنے گھر جا کے اپنا گھر سجانے کی تیاری کر رہی ہے، ابھی تو وہ کانٹینٹ آنے ہیں جو اپنے گھر کا نعرہ لگا رہی ہے۔ لوگوں نے اتنا آئینہ مومنہ کو دکھایا ہے کہ مومنہ اپنا گھر مت بولا کرو، کیونکہ لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ گھر آپ کا اپنا نہیں، وہ عائشہ کا، آنٹی جی کا، مریم کا، آمنہ کا، بلال کا، علی کا، سب کا ملا جلا حصے کا وہ گھر ہے، وہ سب کا گھر ہے۔ تو بولا کریں کہ ہم امی کے گھر جا رہے ہیں، ہم بہنوں کے گھر جا رہے ہیں، آپ یہ بولا کریں، تب لوگوں کو ذرا آسرا ہوگا، ورنہ تو آپ تو اتنی تنقید کا شکار ہیں۔ وہیں پر میں نے کبھی بھی نہ، اب میں حصے کی بات سے ہٹ کے اب آنے لگی ہوں مومنہ کی تربیت پہ، کہ مومنہ جی آپ تو کام چوری، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر خود یہ لیبل لگا لیا کہ مومنہ کام چور ہے، مومنہ کام نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ تربیت بھی اپنی اولاد کی نہیں کر پائیں۔
کہ آپ جو ہے دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنے بچے کو چھپاتی پھر رہی ہیں، جیسے محمد ابراہیم کو نہیں دکھایا گیا، اب آپ عفان کو نہیں دکھانا چاہ رہی. تو یہ کرتے کرتے آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کر رہی تھی ثمینہ. کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس کی بیٹی کو اس طریقے سے مطلب کچھ عجیب حرکات کرتے. جب بھی وہ بچی نظر آئی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں نظر آئی ہوں، کوئی شکلیں وہ بنائے، کوئی بچی کچھ کرے. جبکہ بچے تو بہت کچھ کرتے ہیں، ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ تربیت بھی ساتھ کریں. اب آپ اپنے ولاگس کے چکر میں، اپنے آرام کے چکر میں اب آپ یہ سوچتی ہیں کہ جہاں مجھے سسرال سے بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے وہیں پہ میرے بچے بھی پل جاتے ہیں. مگر یہ سوچیں کہ جو تربیت ماں باپ کر سکتے ہیں، جو تربیت ماں، کیونکہ ماں بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتی ہے، وہ کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی دانی دادی کا رشتہ نہیں کر سکتا. تو وہیں پہ آپ اپنی بیٹی کی شاید تربیت نہیں کر پائیں صحیح، کیونکہ آئے دن میں کچھ نہ کچھ ایسی حرکات آپ کی بیٹی کی دیکھ رہی تھی. لیکن اب جو میں نے دیکھی ہے وہ آپ لوگ بھی میرے تھم نیل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انمول گالی دے رہی تھی. جو مڈل فنگرز ہیں جس کو ہم گالی میں شمار کرتے ہیں، وہ مڈل فنگر آخری سین میں بیٹھ کے محترمہ کی بیٹی جو ہے لوگوں کو دکھا رہی ہیں دونوں ہینڈز کی. اب یہ کام پیرنٹس کا بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس چیز کے اوپر بتائیں کہ بیٹا یہ گالی ہے، یہ گالی ہے، یہ نہیں ایسے حرکت کرتے. اور پھر باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سامنے بیٹی لوگوں کو فنگرز دونوں ہاتھوں سے بنا کے دکھا رہی ہے، دونوں انگلیوں سے دو گالیاں دے رہی ہے. یہ گالی ہے، ٹھیک ہے. اب بچی کو نہیں پتا، بچی معصوم ہے، چلو ماں کا فرض بنتا ہے نا کہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا یہ والی انگلیاں نہیں دکھاتے، یہ گالی ہے. اور وہیں پر سونے پہ سہاگا کہ اس سین کو لگا بھی دیا. ایڈیٹنگ کون کرتا ہے؟ مومنہ کرتی ہے، اور مومنہ نے وہ چیز دکھا بھی دی. شرم کا مقام ہے کہ مومنہ آپ نے اپنی تربیت لوگوں کو دکھا دی کہ آپ کام نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں کر سکیں. بہت بار ایسا دیکھا میں نے کہ مومنہ جو ہے بچوں کو پراپر ڈائٹ بھی نہیں دے رہی تھی، جس پہ میں نے کافی بار ویڈیو بنا کے ان کو تھوڑا مطلب کھٹکھٹانے کی کوشش کی کہ جاگ جاؤ مومنہ، بچوں کو اچھی ڈائٹ دو. ایک نوالا پکڑا کے بچے کو، وہ جبکہ وہ بچہ 3 سال سے اوپر کا ہونے والا ہے، اس کو پراپر بڑوں والا کھانا جیسے ہوتا ہے سب چیزیں کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں، پراپر ڈائٹ دی جاتی ہے. وہ بچہ روٹی لے کے سائڈ پہ ہو کے نان کھاتا رہتا ہے، اور ڈیلی جو ہے باہر کے کھانے بچوں کو یہ کھلا رہی ہوتی ہے. لوگوں نے اس چیز پہ بھی بولا کہ عید کے دن تو محترمہ کوئی میٹھا ہی بنا لیتی. مانا کہ جو ہمارا نا ایک روزہ ہوتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے ہو، جب آپ کے گھر قربانی ہو جائے تب آپ کچھ کھاتے ہو. جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی تو وہ بھی عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تب وہ کھاتے ہیں، کھا کے نہیں جاتے. لیکن اس محترمہ نے تو اس دن کوئی میٹھا ہی نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے سسرال جانا ہے اور میں نے ناشتے کا آرڈر دے دیا ہے، ناشتہ میں بازار سے منگا کے کر لوں گی. تو ناشتہ بھی سسرال میں جا کے کر لیتی، ان کو بھی یہ والا ناشتہ کروا دیتی. اب یہاں پہ ناشتہ ان کو بھی کروا دیتی کے بعد اب ایک اور بات نکل آئی کہ کیسے کہ مومنہ دوسروں پہ پیسے خرچ بنا کسی کانٹینٹ کے کیسے کر سکتی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ آواز اٹھائی ہے اس چیز پہ، ان بڑے بڑے ولاگرز پہ، کہ آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے. منتھلی لاکھوں روپے یہ یوٹیوبرز کمانے والے، مومنہ، عائشہ، جو اتنے مہنگے مہنگے صوفے خرید سکتی ہیں، ڈائننگ ٹیبلز خرید سکتی ہیں، اپنے بال کلر کروانے جا سکتی ہیں. کیا آپ بال کلر کرواؤ، بال اسٹریٹ کرواؤ، جو بھی کرواؤ، یہ ایک مہنگا پروسیجر ہے، ٹھیک ہے، اچھا خاصے اس میں پیسے لگتے ہیں. وہیں پر قربانی کے ٹائم پہ کنجوسی کیوں؟ جب کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ فرض ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پہ قربانی بنتی ہے. نہ لاسٹ ایئر مومنہ نے قربانی کی، نہ بلکہ لاسٹ ایئر کی تھی، اس سال قربانی نہ کر کے پھر سے اپنے اوپر تنقید کے دروازے کھول لیے کہ اپنا موبائل خریدنے کے لیے اپنا گولڈ بیچ سکتی ہیں. لیکن سنت ابراہیمی کے لیے عائشہ اور مومنہ دونوں نے کنجوسی. اور وہیں پر مومنہ نے کہا اپنے گھر جا کے اگلے سال ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے. کیوں آپ کو یہاں پہ قربانی کرنے سے منع کر دیتے؟ بلکہ نہیں، آپ کو یہاں پہ قربانی نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے ابو کی برسی کی طرح وہیں پر رہتے اگر قربانی کر لیتے تو ٹھیک رہتا. جیسے آپ نے اپنے والد کی برسی الگ الگ کی
تو پھر آپ قربانی والے دن کیوں اپنی والدہ کے پاس آئے؟ برسی والے دن بھی آنا چاہیے تھا. بلال نے گھر پہ برسی کا سارا انتظام کیا تھا تو آپ لوگوں کو وہیں آنا چاہیے تھا. لیکن نہیں، تب تو برسی بھی اپنے گھر پہ، اور ساری جو افطاری کی دعوتیں ہیں، جو بھی دعوتیں کی وہ سب اپنے اپنے گھر پہ تو بنا کے وہیں پر لے آتے جہاں پہ امی کا گھر. اب امی کا گھر ہو گیا. بلال ثمینہ کے رہتے تو اجازت مانگی جا رہی تھی، بلال ثمینہ کے رہتے تو وہاں پہ آیا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب تو اڑ اڑ کے وہاں پہنچا جا رہا ہے. کیوں؟ کیا عزت نفس اب مجروح نہیں ہو رہی؟ بڑی آپ نے سیلف رسپیکٹ کی باتیں کی تھی مومنہ، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ تانتا باندھ لیا آپ نے ان کے جاتے ہی. اور جی محترمہ بیٹھ گئیں گوشت بنانے کے لیے. سارے وہی کام کیے جا رہے ہیں جو پہلے یہاں رہتے کیے جا رہے ہوتے تھے. کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے سکتی ہوں، ایک بہت بڑی بات آج میں کرنے والی ہوں. اگر ریئیکشن والے اس چیز کے اوپر بار بار مومنہ کو نہ یہ سناتے کہ بلال کا گھر، ثمینہ کا گھر، تم اب یہ یہاں نہیں رہ سکتی، اور ایسا کہا بلال کو اور ثمینہ کو دنیا کے سامنے برا بنانے کی کوشش کی، بلال کے آنے پہ بھی اور اب جانے کے بعد بھی برا بنایا. تو اگر ریئیکشن والے ان کو نہ اس طریقے سے جھنجھوڑتے تو شرطیہ یہ فیملی پھر سے بلال ثمینہ کے گھر واپس آ ہی جاتے، چاہے عائشہ سے کہلوا کے، عائشہ سے ضد کروا کے، کیونکہ عائشہ کہتی ہے نا اس گھر میں میری چلتی ہے. تو عائشہ بلال پہ کچھ نہ کچھ پریشر ڈال کے، جو ثمینہ بلال اپنے کمرے میں کپڑے چھوڑ کر الماری میں گئے ہیں، جو اپنا کمرہ بند کر کے گئے ہیں، جو کمرہ اپنا جو بھی سنبھال کے گئے ہیں کہ ہم پھر پاکستان واپس آئیں گے اپنے کمرے میں، تو وہ خالی کروا دیا جاتا شرطیہ عائشہ سے کہہ کے. لیکن نہیں، اب یہ کام ریئیکشن والوں کی بدولت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو اتنا آئینہ دکھایا کہ جب تم اپنے دیور دیورانی کی عزت نہیں کر سکتے، ان کی عزت کو دنیا کے سامنے اچھال سکتے ہو، تو پھر تم یہاں واپس آنے کے قابل نہیں ہو. ابھی 4 دن پہلے بھی بیٹھ کے یہ اپنی تعریفوں کے گن گا رہا تھا کہ دیکھو میں نے اپنے کرایہ دار کے ساتھ ہمدردی کی، میں نے غیر کے ساتھ ہمدردی کی، لیکن اپنوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے. آج پھر اس اپنے کے گھر میں کیوں عید کی؟ اپنے ہی گھر پہ بیٹھے رہتے نا. اماں جی گوشت پہنچا دیتی، کیونکہ ویسے بھی وہ قربانی اماں جی اور مریم کی طرف سے تھی، گوشت پہنچ جاتا. کیوں آئے؟ جب برسی اپنے گھر پہ کر سکتے ہو، سارے ایونٹ اپنے گھر پہ کر سکتے ہو، تو پھر یہ قربانی کا گوشت بھی تمہارے اپنے گھر پہ آ جاتا. ویسے کیا کرے مومنہ، کیونکہ بیچاری کو اس کے میکے والے تو بالکل بھی پوچھتے نہیں ہیں. میں نے ان کی اجازت. اللہ حافظ.